ہاں، ایک صاحب میرے پاس آئے، وہ ماشاء اللہ کھاتے بہت تھے، تو آڑے ترچے سے ہو گئے تھے، ٹیڑھے میڑھے سے نا. مجھے کہنے لگے آپ مجھے کچھ مشورہ دیں کہ میری صحت کیسے اچھی ہو جائے. میں نے ان سے کہا کہ دیکھو، جب کسی کو مشورہ دیا جاتا ہے نا تو بعض دفعہ اس مشورے میں مبالغہ آرائی کی جاتی ہے، سامنے والے کی حالت کو سامنے رکھ کے، کہ جب تک اس کو اس طرح سے نہیں سمجھائیں گے بات اس کی سمجھ میں نہیں آئے گی. تو میں نے اس کو بولا کہ آپ کی صحت کا حل صرف اور صرف اس میں ہے کہ آپ کھانا پینا چھوڑ دیں. سمجھ رہے ہو؟ کیا کر دیں؟ کھانا پینا چھوڑ دیں. کہنا کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا چھوڑ دو کھانا پینا، بس یہ آپ سمجھو کہ ونس اپون اے ٹائم کھانا پینا تھا، اب میں بغیر کھائے زندہ رہوں گا. مجھے پتا ہے کھانا پینا کوئی چھوڑ نہیں سکتا. مطلب یہ ہے کہ چھوڑ دو، ایک وقت آئے گا انتہائی مجبور ہو جائے گا کہ یار روٹی چاہیے، مر رہا ہوگا تو پھر میرے مشورے پہ تھوڑی وہ تو کھائے گا، پھر تو ایسے صورت میں کھا لینا ٹھیک ہے. بھائی اتنا کوئی نیک تو نہیں ہے نا کہ میں نے مشورہ دیا کہ کھانا پینا چھوڑ دو اور وہ جب تک جبریل اس کی روح نکال کے نہ لے جائیں وہ کھائے نہیں. ایسا کہاں سے ہو سکتا ہے؟ تو میں نے کہا بھائی آپ چھوڑ دو کھانا، جب بھوک سے بلبلانے لگو، تل ملانے لگو کہ اب تو کھانا ضروری ہے، مر جاؤں گا، تو اس وقت کھا لو آپ. تو یہ لائف اسٹائل بنا لو، انسان کے بچے بن جاؤ گے. ہمارے پیغمبر نے کہیں بھی ہمیں زیادہ کھانے کی ترغیب نہیں دی ہے بھائی، روزے رکھنے کی ترغیب دی ہے، روزے رکھو. تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں. اچھا ایک چھوٹی سی بات کر کے میں آگے چلوں. یہ جو کم کھانے کا مسئلہ آئے گا نا، تو کم کھانے سے ہوتا یہ ہے کہ شروع میں آپ کو بہت تکلیف ہوگی اور آپ سمجھو گے میں کمزور ہو رہا ہوں. تو وہ کمزور نہیں ہو رہے ہوگے آپ، کیونکہ ہمیں عادت پڑ چکی ہے نا پھوڑنے پھاڑنے کی. اس عادت کی وجہ سے آپ کو ایسا محسوس ہوگا. وہ چند دن لگیں گے عادت کو مینٹین رکھنے میں، اس کے بعد فٹ فاٹ ہو جاؤ گے. سمجھتے ہو؟ اس کے بعد پھر زیادہ کھاتے ہوئے مشکلات ہوں گی، پھر زیادہ کھانے کا دل نہیں کرے گا. تو وہ عادت کی وجہ سے بعض چیزیں عادتاً کرتا ہے انسان. جیسے جو لوگ میٹھا زیادہ کھاتے ہیں نا، پھوڑتے پھاڑتے رہتے ہیں ہر وقت، تو ان کو کھانے کے بعد میٹھا نہ ملے، 2-3 لڈو نہ ملیں، کسٹرڈ نہ ملے، وہ تو ٹینشن میں آتے ہیں. تو وہ باڈی کی ضرورت تھوڑی ہے، وہ تو کھوپڑی کا مسئلہ ہے. تو کھوپڑی کو عادت ہی آپ نے اتنا پھوڑنے پھاڑنے کی ڈال دی ہے. میں صحت کے حوالے اس لیے دیتا ہوں کہ دین تھوڑا مشکل سے سمجھ میں آتا ہے، اس کا نقصان ہوگا آخرت میں. صحت کا نقصان فوراً ہے یا نہیں ہے؟ نظر آ رہا ہے. اس کے بعد بھی ہاتھ روکنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس سے بڑی کیا دلیل ہوگی کہ یہ اپنا خیر خواہ نہیں ہے؟ دیکھو شوگر کا مریض لڈو کھا رہا ہو، ہم نے کئی دفعہ تجربہ کیا ہے، شوگر کے مریض لڈو کھا رہا، ہم نے کہا یار خیال کرو. اس نے کہا بے جب موت آنی ہے تو آئے گی، کچھ نہیں ہوتا. یہ جملہ بہت اچھا ہے بشرطے کہ دل سے کہا جائے، بشرطے کہ بولو دل سے کہا جائے. کیونکہ جب موت آنے والی ہوتی ہے پھر آغا خان بھاگتا ہے، ساری جائیدادیں بیچتے ہیں کہ کسی طرح ٹھیک ہو جاؤں میں. ابے بھائی تم تو پہلے کہہ رہے تھے یار موت آنی ہے تو آ جائے گی، لڈو کھانے سے کیا ہوتا ہے، تو اب کیوں ٹینشن میں آئے ہو؟ مرو. کیوں ہسپتالوں میں بھاگ رہے ہو، اڑا رہے ہو پیسہ، جائیدادیں بیچ رہے ہو؟ کوئی بات نہیں یار، مر جاؤ نا. تو 2 لڈو تم نے ہی تو کھائے ہیں نا، وہ کہیں نہ کہیں تو نکلیں گے جا کے. تو یہ جو جملہ ہمارے ہاں بولا جا رہا ہوتا ہے نا کہ ابے مرنا تو ایک دن ہے، یہ دل سے نہیں بولا جا رہا ہوتا. یہ صرف اس لڈو کو حلال کرنے کے لیے اس وقت بولا جا رہا ہوتا ہے کہ نفس کو اور شیطان کو مطمئن کر دوں، اس وقت پھوڑ لوں، بعد میں دیکھا جائے گا. جبکہ پتہ ہے کہ بعد میں نہیں دیکھا جائے گا، بعد میں عذاب کھڑا ہو جائے گا، ٹینشن ہوگی. کل ایک صاحب کا واقعہ سامنے آیا جو بڑے ینگ جوان صحت مند تھے، اچانک برین ہیمریج سے انتقال ہو گیا. تو میں چونکہ ان کی ہسٹری جانتا تھا، تو ایک صاحب مجھ سے پوچھنے لگے کہ یار یہ تو بڑے صحت مند تھے. میں نے کہا صحت مند تھے، ان کو ڈاکٹروں نے 20 دفعہ بتایا کہ آپ کا بی پی بہت ہائی رہتا ہے، ایک بلڈ پریشر مشین گھر میں رکھ لو، چیک کر لیا کرو آپ کا بی پی کیا ہے، بہت ہائی. وہ کئی دفعہ چیک کیا، تو ایک دفعہ چیک کیا ان کا بی پی اتنا ہائی تھا، تو مجھے کہنے لگے کہ آج کے بعد میں کبھی چیک ہی نہیں کروں گا.
کیوں؟ چیک کرنے سے آدمی وہم میں آتا ہے. ابے بھائی تو وہم میں نہیں ہے, یہ سچی مچی کا بڑا ہوا ہے, اور اس کے بعد پھوڑنا پھاڑنا ان کا لگا ہوا ہے. جب ان کو سمجھایا جاتا کہ بھائی تھوڑا احتیاط کریں, آپ بی پی کے مریض ہیں, آپ اپنی صحت کو نہ دیکھیں, ویسے آدمی جاندار ہوتا ہے لیکن بلڈ پریشر ایک الگ خاموش قاتل ہے. نہیں جی, ان باتوں میں کچھ نہیں رکھا, ڈاکٹروں نے وہمی بنا دی. اس طرح کی باتیں کرتے کرتے بالآخر فالج ہوا اور پھر انتقال ہو گیا, اللہ مغفرت فرمائے. تو یہ جو ہے نا جملہ جو ہم کہتے ہیں کہ یہ بھی کھا لوں یہ بھی کھا لوں, اب جو ہونا ہوگا ہو جائے گا, یہ جملہ دل سے نہیں کہہ رہے ہوتے, کیونکہ ابھی اس کا نقصان دیکھا نہیں ہوتا. اس لڈو کو, رسگلے کو حلال کرنے کے لیے ایک لیبل لگا لیا جاتا ہے, یار ابھی کیا کرو, کھاؤ بس. پھر جب ٹینشن میں آتا ہے, فالج ہو گیا, برین ہیمریج ہو گیا, پھر دیکھو کہ دعائیں کروا رہے ہیں, یار دعا کرو ٹھیک ہو جاؤں میں. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جس قوم کو اس چیز میں اپنا خیال نہیں ہے جس کا نقصان فوراً نظر آ رہا ہے, تو اس چیز میں اپنا خیال کہاں ہوگا جس کا نقصان مرنے کے بعد نظر آئے گا.